بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم۔ جو ہی ماہ محرم کا آغاز ہوتا ہے، ایک اعتراض ہر طرف سے اہل تشیع پر کیا جاتا ہے کہ ماتم کرنا، نوحہ کرنا، شہید پر گریہ وزاری کرنا یہ حرام ہے، اور تم لوگوں کو بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی بد دعا ہے، اس لیے تم ماتم کرتے ہو، روتے ہو، پیٹتے ہو۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے اہل سنت کی کتابوں سے حوالہ جات کے انبار لگانے والے ہیں، جن کے اندر شہید پر ماتم کرنا، نوحہ کرنا، آنسو بہانا، اس کو سیرت انبیاء، سیرت صحابہ و اہل بیت سے ہم ثابت کریں گے۔ تو آئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کا ماتم دکھاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ماتم کتاب قصص الانبیاء، جس کے لکھنے والے ہیں امام ابن کثیر، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یلو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے آپ کی آسانی کے لیے، کہ جب جناب آدم کو جنت سے نکالا گیا تو جنت کی جدائی پر 70 سال اور اپنی خطا پر بھی 70 سال روئے، اور جب آپ کے فرزند حابیل قتل ہوئے تو آپ نے 40 سال ماتم کیا۔ ابن عساکر نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ آپ کے سامنے واضح ہو گیا کہ حضرت آدم جو خود نبی ہیں، انہوں نے 40 سال تک اپنے مظلوم بیٹے حابیل پر، جن کو ان کے بھائی قابیل نے قتل کیا تھا، اس پر 40 سال ماتم کیا۔ پھر جناب حضرت آدم علیہ السلام کی جب وفات ہوتی ہے تو ان کی اولاد ان پر ماتم کرتی ہے۔ کتاب آپ کے سامنے ہے، سیرت حلبیہ، اہل سنت کی تاریخ کی کتاب ہے۔ اس میں آپ کو زوم کر کے دکھاتے ہیں کہ موت کے وقت حضرت آدم کی اولاد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب ان کی وفات ہوئی تو بیٹوں اور پوتوں میں 40,000 آدمی تھے جنہوں نے ان کا ماتم کیا۔ حضرت آدم کی نسل کا ماتم آپ کے سامنے ثابت ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کو حضرت حمزہ علیہ السلام، جو نبی کریم کے چچا تھے اور جنگ احد میں شہید ہوئے، ان پر نوحہ اور آنسو بہانا اہل سنت کی کتاب سے دکھاتے ہیں۔ تاریخ طبری جلد دوم آپ کے سامنے ہے، اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں رسول اللہ نے انصاریوں کے گھر کے پاس سے گزرے، آپ نے وہاں نوحہ بکا کا شور سنا جو وہ اپنے مقتولین پر کر رہے تھے۔ خود آپ کی آنکھوں اشکبار تھیں، آنکھیں اشکوں سے ڈبڈبا گئیں اور گریہ طاری ہو گیا۔ پھر فرمایا لیکن حمزہ پر رونے والا کوئی نہیں۔ جب سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر کے خاندانی گھر آئے، انہوں نے ان کی عورتوں سے کہا تم چادریں اوڑھ کر جاؤ اور رسول اللہ کے چچا پر نوحہ کرو۔ جی آپ کے سامنے رسول اللہ خود بھی آنسو بہا رہے ہیں، اور پھر صحابہ نے حکم دیا ہے کہ رسول اللہ کے چچا پر نوحہ کیا جائے، اور پھر انصار کی عورتیں نوحہ کرنے گئیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں حضرت عائشہ کا ماتم۔ حضرت عائشہ کا ماتم آپ کو اہل سنت کتابوں سے دکھاتے ہیں۔ مسند احمد بن حنبل کتاب ہے، اس کے اندر آپ کے لیے ہائی لائٹ کیا ہوا آخری لائن آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جب رسول اللہ کا وصال ہوا، پھر میں نے ان کا سر اٹھا کر تکیہ پر رکھ دیا اور خود عورتوں کے ساتھ مل کر رونے لگی اور اپنے چہرے پر ہاتھ مارنے لگی۔ اسی طرح سے کتاب ہے مسند ابی یعلا، ٹھیک ہے جی، یہ آپ کے سامنے اہل سنت کی معتبر کتابوں میں اس کا شمار ہے۔ اس کے اندر بھی عربی میں آپ کے سامنے روایت موجود ہے۔ اس کے بعد تاریخ طبری میں آپ کے سامنے روایت ہے کہ تاریخ طبری جلد دوم ہے، ترجمہ شدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، روح کے قبض ہو جانے کے بعد میں نے آپ کا سر تکیے پر رکھ دیا، پھر اٹھ کر عورتوں کے ساتھ رونے لگی اور اپنا سر پیٹنے لگی۔ حضرت عائشہ نے اپنا سر پیٹا، رسول اللہ کی وفات پر ماتم کیا۔ رسول اللہ بھی شیعہ سنی سب کا عقیدہ ہے زندہ ہے، اور بلکہ رسول اللہ کے لیے بھی شہید کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ جنگ خیبر میں ان کو زہر دیا گیا، اور جس کا اثر اپنی آخری عمر تک برداشت کرتے رہے، اور پھر رسول اللہ کی بھی شہادت۔ یہ شیعہ سنی دونوں کا ہی نظریہ ہے جی۔ پھر تاریخ ابن کثیر کتاب ہے، البدایہ والنہایہ مشہور کتاب، اس کے اندر بھی آپ کو دکھاتے ہیں حضرت عائشہ نے نبی کریم کے سر کو تکیہ پر رکھا، عورتوں کے ساتھ کھڑی ہو کر منہ پر تماچے مارنے لگی۔
حضرت عائشہ کا ماتم واضح آپ کے لیے ثابت ہو گیا۔ اس کے بعد اب کسی نے فتویٰ لگانا ہے ماتم پر کہ ماتم کرنا حرام ہے، ماتم کرنے والا کافر ہے نعوذ باللہ، تو پھر وہ سوچ لے کہ وہ کس کس پر فتویٰ لگا رہا ہے۔ حضرت آدم کا ماتم ہم نے دکھایا، حضرت عائشہ کا ماتم ہم نے دکھایا، نبی کریم کے سامنے نوحہ ہو رہا ہے، شہید پہ رو رہے ہیں، نبی کریم بھی منع نہیں فرما رہے بلکہ کہہ رہے ہیں کہ حمزہ پہ رونے والا کوئی نہیں۔ اس کے بعد یہ کتاب طبقات ابن سعد جلد دوم ہے جی آپ کے سامنے، حضرت عائشہ کا ماتم یہاں سے بھی ثابت کر رہے ہیں، ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، آخر سے پڑھیں گے، وقت کم ہے اور حوالہ جات زیادہ ہے، ویڈیو طویل ہو جائے گی ورنہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں عورتوں کے ساتھ کھڑی ہو کر چیخنے لگی اور سر اور منہ پیٹنے لگی۔ اس کے ساتھ مدارج النبوہ سے بھی آپ کے سامنے ہے، اوپر آپ دیکھیے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ حضور اکرم کے سر مبارک کو بالیں پر رکھا اور اپنے روئے انور پیٹتی کھڑی ہو گئیں۔ حضرت عائشہ چہرہ پیٹتی ہوئی، چہرے کا ماتم کرتے ہوئے کھڑی ہو گئیں۔ جی آپ کو دکھاتے ہیں حضرت خالد بن ولید پر ماتم۔ جب خالد بن ولید کی وفات ہوئی ہے تو پھر لوگوں نے کیسے ماتم کیا ہے، کتاب ہے آپ کے سامنے کنز الاعمال، زوم کر کے آپ کو دکھاتے ہیں جی۔ عبداللہ بن اکرمہ کہتے ہیں لوگوں کی بات پر تعجب ہے کہ حضرت عمر نے نوحہ کرنے سے منع فرمایا، جبکہ خالد بن ولید پر مکہ اور مدینہ میں بنی مغیرہ کی عورتیں 7 دن روتی رہیں، انہوں نے گریبان چاک کیے، چہروں پر مارا یعنی ماتم کیا اور لوگوں کو ان ایام میں کھانا کھلایا، یہاں تک کہ وہ دن گزر گئے، حضرت عمر انہیں منع نہیں کرتے تھے۔ اب آپ کو دکھاتے ہیں حضرت عمر جب دنیا سے گئے ہیں تو ان پر ماتم ہوا اور مرثیہ خوانی ہوئی۔ عاتقہ بنت زید بنت عمر بن خطاب نے مرثیہ کہا ہے باقاعدہ، مرثیہ بھی آپ جانتے ہیں نوحے کی ہی ایک قسم ہے۔ تاریخ طبری کتاب جلد سیوم آپ کے سامنے ہے، عاتقہ کا مرثیہ آپ کے سامنے ہے، باقاعدہ مرثیہ کے الفاظ ہیں آپ کے سامنے۔ یہ دوسرا مرثیہ ہم پڑھ رہے ہیں آپ کے سامنے، لائن پڑھیے دیکھیے گا۔ اے آنکھ تو اشک باری اور ماتم کر، بلکہ نجیب الطرفین امام یعنی خلیفہ پر اشک باری کرنے میں کوتاہی نہ کر۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر حضرت عمر کا ماتم ایک اور نیچے آپ کے سامنے ہے، ریشمی لباس کو اتار کر ماتمی لباس زیب تن کریں گی۔ ٹھیک ہے جی، ماتمی لباس، اب یہ ماتمی لباس کون سا ہوگا؟ ظاہر ہے سیاہ کپڑے ماتمی لباس ہوگا جو انہوں نے پہنا ہوگا۔ جی اب آپ کو دکھاتے ہیں حضرت عثمان پر ماتم و نوحہ خوانی۔ حضرت عثمان کی شہادت یعنی ان کی جو قتل کیا، ظاہر بہت مظلومانہ ان کو قتل کیا گیا، گھر میں گھس کر بلوائیوں نے انہیں قتل کیا ان کی بیوی کے سامنے۔ یہاں پر تاریخ کیا لکھتی ہے؟ تاریخ طبری جلد سیوم آپ کے سامنے ہے، اس کے اندر صفحہ 448 بھی ہے۔ اس موقع پر 2 قسم کے لوگ تھے جی، نیک لوگ ماتم کر رہے تھے اور رو رہے تھے، مگر باقی لوگ خوش ہو رہے تھے اور آخر میں لوگ پشیمان ہوئے۔ جی حضرت عثمان جب دنیا سے جا رہے ہیں تو نیک لوگ تھے ماتم کر رہے تھے، نیک لوگ ماتم کر رہے تھے اور باقی خوش تھے۔ تو آج اگر شیعہ ماتم کرتے ہیں تو پھر شیعہ نیک لوگ ہوئے اور آپ جو دیکھ کے ہنستے ہیں، پھر آپ لوگ بھی انہی کی طرح باغی ہیں اور آپ بھی بعد میں قیامت میں پشیمان ہوں گے اسی طرح سے۔ اچھا اب آپ کو دکھاتے ہیں حضرت عثمان پر مرثیہ خوانی، نوحہ خوانی کی گئی۔ تاریخ طبری جلد سیوم ہے آپ کے سامنے، ڈیٹیل پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ حضرت حسان نے مرثیہ کہا، حضرت کعب نے مرثیہ کہا، ٹھیک ہے، حضرت حسان نے بلکہ 3 مرثیے کہے اور حباب بن یزید نے بھی مرثیہ کہا۔ اچھا پھر آگے مرثیوں کے ہی سارے ہیں، طبقات ابن سعد میں بھی آپ دیکھیے مرثیے لکھے ہوئے ہیں۔ حضرت عثمان کی بیوی نائلہ کا ماتم، یہ آپ کے لیے قابل غور چیز ہے، اس کو دیکھیے۔ روایت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، طبقات ابن سعد مشہور کتاب اہل سنت کی تاریخ کی۔ محمد بن یوسف سے مروی ہے کہ نائلہ جو ہے نکلی آگے اور پیچھے سے اپنا گریبان چاک کیے ہوئے تھیں، ہمراہ ایک چراغ تھا اور چلا رہی تھیں ہائے امیر المؤمنین۔ حضرت عثمان کی بیوی نے اپنا گریبان غم میں چاک کیا ہوا جی، آگے سے پیچھے سے بھی، اور چلا رہی ہیں اونچی اونچی۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا پھر آپ کو دکھاتے ہیں تاریخ ابن کثیر۔ تاریخ ابن کثیر جی البدایہ و النہایہ مشہور ہے جی، صفحہ 249 ہے، جلد ہفتم ہے آپ کے سامنے۔ جب حضرت نائلہ جو ہے وہ ان کے سامنے، حضرت عثمان کی بیوی ہیں، ان کے سامنے حضرت عثمان کو قتل کرنے لگے
تو جریر کا بیان ہے کہ انہوں نے حضرت عثمان کو قتل کرنے کے بعد آپ کا سر کاٹنے کا ارادہ کیا، یا پھر لائن دیکھیے، جب سر کاٹنے کا ارادہ کیا تو عورتوں نے شور مچا دیا اور اپنے چہروں کو پیٹا، ان میں آپ کی 2 بیویاں بھی تھیں۔ حضرت عثمان کو جب قتل کیا گیا ہے تو وہاں پر شور مچا ہے، چہروں کو پیٹا گیا ہے، حضرت عثمان کی بیوی پر کیا آپ فتویٰ لگائیں گے؟ پھر ایک بڑا انٹرسٹنگ حوالہ، جب عثمان کے قتل کا پتہ چلا ہے جی معاویہ کو، اور معاویہ کے دربار میں ان کا خون آلود کرتا پہنچا ہے، تو کیا ہوا؟ کتاب خلفۂ راشدین آپ کے سامنے ہے، معین الدین احمد ندوی کی ہے، اور اس کے اندر آپ کے سامنے ہے صفحہ 239 پر، عثمان کا خون سے رنگین کرتا اور حضرت نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں شام میں حضرت امیر معاویہ کے پاس پہنچ گئیں۔ جب وہ کرتا مجمع عام میں کھولا گیا اور انگلیاں لٹکائی گئیں تو وہاں ماتم برپا ہو گیا اور انتقام کی آوازیں آنے لگیں۔ حضرت عثمان پر ماتم جی حضرت معاویہ کی موجودگی میں ثابت ہو گیا۔ یہ دیگر حوالہ جات بھی حضرت عثمان کے حوالے سے ہیں، ان کو فی الحال اگنور کرتے ہیں، آگے چلتے ہیں، حوالہ جات بہت زیادہ ہیں جی۔ حضرت حمزہ پر ایک دفعہ پھر سوگ کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ طبقات ابن سعد کی روایت ہے، حضرت حمزہ کے حوالے سے، جلد اول ہے، صفحہ 280 ہے۔ انصار اپنے مقتولین پر روئیں، رسول خدا نے فرمایا حمزہ پر رونے والا کوئی نہیں۔ انصار کی عورتیں رسول اللہ کے دروازے پر آئیں، حمزہ پر روئیں، رسول اللہ نے ان کے لیے دعا کی۔ یہ دیکھیے رسول اللہ نے دعا کی ہے، جو عورتیں شہید پر روئی ہیں رسول اللہ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ آج بھی جو شہید پر روئے گا، جو رسول کے چچا پر رو رہا ہے اس پر رسول اللہ دعا کر رہے ہیں اس کے لیے، اور آج جو شیعہ رسول کے نواسے پر روتے ہیں، غم کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، سوچیے رسول اللہ کی کتنی دعائیں شیعوں کے شامل حال ہوں گی، اور آپ جو نہیں شہید پر روتے، آپ کتنی بڑی دعاؤں سے محروم ہو گئے ہیں۔ اچھا، پھر ایک اور حوالہ شرح مسند ابی حنیفہ کا ہے، ملا علی قاری کی یہ کتاب ہے، عربی آپ کے سامنے متن دکھا دیتے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، سرخ رنگ کا اسکوئر میں ہے، ترجمہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ہم نے پیغمبر اکرم کو اس طرح سے کبھی گریہ وزاری کرتے ہوئے نہیں دیکھا جس طرح سے جناب حمزہ پر گریہ وزاری کر رہے تھے۔ آپ نے حضرت حمزہ کے جنازے کو قبلہ کی طرف کیا، جنازے پر کھڑے ہو کر اتنا گریہ وزاری کیا کہ شدت گریہ کی وجہ سے غش کھا کر گر پڑے۔ رسول اللہ نے اتنا گریہ کیا شہید پر، اتنا آنسو بہایا کہ غش کھا کر گر پڑے۔ لہٰذا اس روایت سے واضح ثابت ہوا کہ شہید پر ہونا کتنا ایک اچھا کام ہے جو خود رسول اللہ کر رہے ہیں، اور رسول اللہ کہیں کیا ہے، یہ نبی کریم کی یہ سنت بن گئی ہے۔ پھر رسول اللہ کے اپنے بیٹے جناب ابراہیم کی وفات پر رونے کا بیان ہے، کتاب کنز الاعمال میں آپ دیکھیے، رسول اللہ فرماتے ہیں آنکھ روتی ہے، دل غمگین ہوتا ہے، لیکن ہم صرف اپنے رب کو راضی کرنے والی بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو رسول اللہ کا گریہ کرنا اور سبحانہ، اچھا یہ ہم اس لیے دکھا رہے ہیں جی رسول اللہ کا گریہ کہ جو یہ وہ کہتے ہیں نا جی رسول اللہ کہ جی مرحوم پر روئیں گے تو جی اسے عذاب ہوگا، یہ اہل حدیث افراد نے یہ بات پکڑی ہوئی ہے جی، مرحوم پہ روئیں گے تو اس پہ مشکل آئے گی، عذاب ہوگا، لہذا مرحوم پہ روئیں نہیں۔ اللہ کے بندے رسول اللہ اپنے بیٹے حضرت ابراہیم پر رو رہے ہیں، حضرت حمزہ پر رو رہے ہیں، کیا رسول اللہ کے رونے کی وجہ سے ان کے بیٹے اور ان کے چچا پر عذاب ہوا ہوگا؟ استغفر اللہ، کیسی بات، کیسی ایک غلط جو ہے وہ ان لوگوں نے باتیں بنائی ہوئی ہیں جی۔ یہ بھی حضرت ابراہیم کے غم کے حوالے سے ہے، صحیح بخاری سے۔ اچھا، پھر آپ کو یہ بڑا اہم حوالہ دکھاتے ہیں جی، حضرت انس سے روایت ہے رسول اللہ نے زید اور جعفر کی موت کی اطلاع کسی آدمی کے ذریعے ان کی موت کی خبر آنے سے پہلے دی، یعنی ظاہر ہے حضرت جبرائیل نے غیبانہ خبر لا کے دی ہوگی، اس وقت آپ کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ صحیح بخاری ہے جی، کتاب الجنائز ہے، جلد دوم ہے، یلو ہائی لائٹ آپ کے سامنے کیا ہوا ہے۔ نبی کریم نے جعفر بن ابی طالب کی شہید ہونے سے پہلے خبر دی، اور آپ جو ہے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، صفحہ 430 پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت جعفر طیار اور زید کی شہادت پر رسول اللہ گریہ کر رہے ہیں، شہید پر رونا جائز ہے، بلکہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جی۔ ناظرین کرام، اب آپ کے سامنے تذکرۃ الاولیاء حضرت شیخ فرید الدین عطار کی کتاب ہے، وہاں سے ایک حوالہ دکھا رہے ہیں، صفحہ نمبر 15 ہے۔
اتباع نبوی میں دندان مبارک کا توڑنا۔ حضرت اویس نے کہا، اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو رہی ہے، حضرت اویس نے کہا کہ اگر آپ احباب نبی میں سے ہیں تو یہ بتائیں جنگ احد میں حضور اکرم کا کون سا دانت مبارک شہید ہوا تھا۔ یہ حضرت عمر سے پوچھ رہے ہیں کہ کون سا دانت شہید ہوا تھا، اور آپ نے اتباع نبوی میں اپنے تمام دانت کیوں نہ توڑ ڈالے؟ یہ کہہ کر اپنے تمام ٹوٹے ہوئے دانت دکھا کر کہا، جب دانت مبارک شہید ہوا تو میں نے اپنا ایک دانت توڑ ڈالا، پھر خیال آیا کہ شاید کوئی دوسرا دانت شہید ہوا ہو، اسی طرح ایک ایک کر کے سب دانت توڑ ڈالے۔ اس وقت مجھے کچھ سکون نصیب ہوا، یہ دیکھ کر دونوں صحابہ پر اکت طاری ہو گئی۔ ٹھیک ہے جی، حضرت ویسے کرنی کا اتباع رسول اللہ میں دانت کا توڑنا اہل سنت کی کتاب سے آپ کے سامنے ثابت ہو گیا۔ جی آپ کے سامنے کتاب ہے البدایہ والنہایہ، جلد ہشتم ہے، صفحہ 251 ہے۔ یہاں ہم آپ کو دکھاتے ہیں، راوی بیان کرتا ہے جب اہل مدینہ کو حضرت حسین کے قتل کی اطلاع ملی تو بنی ہاشم کی عورتیں آپ پر روئیں اور انہوں نے آپ کا نوحہ کیا۔ رسول اللہ کے اہل بیت کو جب جو بنی ہاشم کے موجود تھے مدینہ میں، جب ان کو خبر ملی تو انہوں نے نوحہ کیا ہے، روئے ہیں۔ شہید پہ رونا سیرت صحابہ و اہل بیت آپ کے سامنے ثابت ہے۔ پھر کتاب آپ کے سامنے ہے البدایہ والنہایہ، جلد ہشتم ہے، صفحہ 247 ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے حضرت حسین اور آپ کے صحاب کو پڑے ہوئے دیکھا تو عورتیں روئیں اور چلائیں۔ حضرت زینب نے اپنے بھائی حضرت حسین کا ندبہ کیا، ندبہ بھی چیخ و پکار ہوتا ہے، گریہ وزاری ہوتا ہے، اور روتے ہوئے کہا، اے محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ اور آسمان کے فرشتے آپ پر درود پڑھیں۔ حسین خون میں لتھڑا اور مقطوع الاعضاء ہو کر زمین میں پڑا ہے۔ اے محمد، آپ کی بیٹیاں قیدی ہیں اور آپ کی ذریت قتل ہوئی پڑی ہے، جس پر صبا خاک اڑاتی ہے۔ اللہ اکبر، دل کو چیر دینے والے کلمات ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہ کے، اور ان کا ندبہ آپ کے سامنے ہے۔ پھر البدایہ والنہایہ سے ایک اور حوالہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ راوی بیان کرتا ہے، خدا کی قسم حضرت زینب نے ہر دوست اور دشمن کو رلا دیا۔ جب عورتیں مقتولین کے پاس سے گزریں تو وہ چلائیں، انہوں نے اپنے رخساروں پر تماچے مارے۔ اللہ اکبر۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ اور ان کی جو دیگر خواتین تھیں وہ حضرت امام حسین علیہ السلام پر ماتم کر رہی تھیں کربلا میں۔ لوگوں جو سوال کرتے ہو شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں، اہل بیت کی خواتین ماتم کر رہی ہیں، اہل بیت کے مرد گریہ وزاری کر رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، تو پھر ان کے چاہنے والے شیعہ ماتم کیوں نہ کریں؟ جی آپ کے سامنے حوالہ ہے تاریخ تبری، جلد چہارم، حصہ اول، صفحہ 232۔ اہل بیت کی روانگی تھی کوفہ کی طرف، کربلا سے جب جانے لگے تو آپ یہ پڑھ سکتے ہیں کہ بیبیاں جب آپ کی لاش یعنی امام حسین کی لاش اور آپ کے عزیزوں اور فرزندوں کی لاش کی طرف سے گزریں تو آہا و نالا کرنے لگیں اور منہ پیٹنے لگیں۔ اہل بیت کی عورتوں نے منہ پیٹا، ماتم کیا۔ اور ناظرین کرام، یہ آخری حوالہ آپ کی خدمت میں عرض ہے۔ کتاب کا نام ہے الاستیعاب، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 391 ہے۔ اس کے اندر آپ کو دکھاتے ہیں، صفحے کے آخر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، نہاوند کی جنگ سن 21 ہجری میں برپا ہوئی۔ حضرت نعمان بن مکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جمعے کے دن ہوئی۔ جب حضرت عمر کو ان کی شہادت کی خبر ملی تو مسجد میں تشریف لائے، منبر پر جلوہ افروز ہوئے، لوگوں کو ان کی شہادت کی خبر دی اور ہاتھوں کو سر پر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ جی حضرت عمر ایک صحابی کی شہادت پر پھوٹ پھوٹ کر رو رہے ہیں۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں شہید پہ رونا بدعت ہے، گناہ ہے، شہید تو زندہ ہے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے، آؤ دیکھو حضرت عمر تو زندہ و جاوید پر پھوٹ پھوٹ کر رو رہے ہیں۔ آپ فتویٰ لگانا ہے تو حضرت عمر پہ لگائیں۔ ہم نے پہلے پیچھے پیش کیا حوالہ جات حضرت عائشہ کا ماتم، فتویٰ لگانا ہے حضرت عائشہ پہ لگائیں۔ ہم نے پیش کیا حضرت آدم کا ماتم، ان کی اولاد کا ماتم، نبی کریم کے سامنے نوحہ ہو رہا ہے، منع نہیں کر رہے، آنسو بہائے جا رہے ہیں، منع نہیں کر رہے۔ آپ نے فتوے لگانے پھر ان سب پہ خدا نخواستہ فتوے آپ کو لگانے پڑیں گے۔ اگر آپ شیعوں کے خلاف ہیں تو آپ سمجھے شیعوں کے خلاف نہیں ہیں،
اگر آپ شیعوں پہ فتویٰ لگاتے ہیں تو یہ فتویٰ صرف شیعوں کے لیے نہیں ہے، یہ فتویٰ پھر بہت بڑی بڑی شخصیات پر بھی آپ کا فٹ ہوگا، جو کہ ظاہر ہے ان شخصیات کے لیے توہین کا باعث ہے۔ لہٰذا حق کی دعوت آپ کو دی جاتی ہے، اتنے حوالہ جات دکھانے کے بعد ہم نے حجت تمام کر دی ہے۔ ابھی بھی اس کے بعد بھی اگر کوئی بندہ شہید پہ رونے، آنسو بہانے، ماتم کرنے، نوحہ کرنے، ان سب چیزوں کا منکر ہے تو پھر وہ اسلام کا منکر شمار ہوگا، پھر وہ تاریخ کا منکر شمار ہوگا، پھر وہ تعلیمات رسول اللہ کا منکر شمار ہوگا۔ یہاں پہ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ سلامت رہیں، شاد و آباد رہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز شیعہ انفو چینل پر آتی رہیں گی، لہٰذا لنک دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتے رہیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔